92 792 سورۃ الحاقہ آیت نمبر 9۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئے آیتوں میں قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ہوا تھا۔ ٹوپی رکھے سکتے ہو۔ گزرے ہوئے آیتوں میں قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ہوا تھا۔ قیامت کے تذکرے کے ساتھ ان مکذبین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، یعنی قوم عاد، قوم سمود۔ اب اسی کے ساتھ وہی بات آگے چل رہی ہے، تلاوت شدہ آیتوں میں کہا جا رہا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ۔ پھر فرعون اور اس سے پہلے کون ہے؟ وہی قوم عاد ہے، وہی قوم سمود ہے، وہ قوم لوط ہے، وہ قوم نوح ہے۔ قرآن کریم نے ان کا بار بار تذکرہ کیا ہے، اور اسلوب قرآن کریم یہ ہے، آپ حضرات کے سامنے بیان ہوتا رہتا ہے کہ جہاں جس پیغمبر کے واقعے سے جتنی ضرورت ہوتی ہے موقع محل کی مناسبت سے، اتنا ہی تذکرہ اس کا قرآن کریم کرتا ہے۔ جہاں تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے تو تفصیل میں بھی جانا پڑتا ہے، یعنی قصہ کہانیاں سنانا تو مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے انسانیت کی رہنمائی یا اس بات کو سمجھانا۔ چونکہ اس سورۃ مقدسہ سے قبل سورۃ القلم کی آخری آیتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا گیا کہ آپ نے تو بہت محنت کی لیکن ایمان نہیں لایا جا رہا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے، فیصلہ اللہ کی جانب سے ہے، جلد بازی نہ کریں۔ آپ کے دل میں آ رہا تھا کہ ان پہ عذاب آنا چاہیے، کہا اس طرح مت کرو جس طرح وہ مچھلی والے پیغمبر نے کیا تھا، جذبات میں غصے میں آ گئے تھے اور پھر یہ ہوا تھا، وہ ہوتا ان کا پھر تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ کے فیصلے میں وہ یہ ہے کہ زمین پہ بھی، دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں بھی۔ اب اہالیان مکہ کو، رحمت دو عالم علیہ السلام کی امت کو یہ بات بتلایا جا رہا ہے کہ اگر پیغمبر پہ ایمان نہیں لایا جا رہا ہے، قیامت و آخرت کا انکار کیا جا رہا ہے، تو دو صورتیں ہیں۔ ایک تو دنیا ہی میں اللہ پکڑنے پہ آئے تو وہ پکڑتا ہے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو آخرت میں تو عذاب ہے،
وہ جو دنیا میں وہ پکڑ رہا ہے، ان پکڑنے والوں کو جو اس نے پکڑا ہے ان کا تذکرہ تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو اب اختصار کے ساتھ کہا جا رہا ہے وجاء فرعون ومن قبل۔ اب یہاں پہ فرعون کا کوئی آگے تفصیل بیان نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے والا، وہ جا کے دریا میں پانی میں غرق ہونے والا نہیں۔ فرمایا جاء فرعون ومن قبل، اور اس سے پہلے جتنے پیغمبر اس میں یہ عاد و سمود بھی آ گئے، والمؤتفکات، اور وہ الٹائی گئی بستیاں، جو قوم لوط مراد ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو یوں اٹھایا اوپر کیا، وہ چیختے رہے چلاتے رہے، دے مارا زمین پہ، بالخاطئہ، یہ سارے فرعون اس سے پہلے یہ ساری قومیں خطاؤں میں گناہوں میں مبتلا تھے، اور اس کے باوجود جب ان کی رہنمائی ہوتی تھی ان کو کہا جاتا تھا کہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے۔ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے رسولوں نے جب ان کو سمجھایا تو اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانیاں کی، جب انہوں نے نافرمانی کی فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، پھر میں نے پکڑا اور بہت سخت پکڑا، پتھر بھی برسایا، پانی میں بھی ڈبویا، زمین میں بھی ان کو دنسایا، ہر طرح کا عذاب ان پہ آیا۔ اور پھر اشارہ کیا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور اس کو ایک ایسے انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جب پانی میں طغیانی آ گئی، یہ پانی جب بہت اوپر چلا گیا، وہ تو آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانوں پہ جب عذاب آیا، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان و زمین کا پانی جب ایک ساتھ ہو گیا، پھر اللہ کریم یہاں پہ کیا فرما رہے، حملناکم فی الجاریہ، تم کو میں نے بٹھایا، تم کو میں نے اٹھایا کشتیوں میں، ان کو نہیں تم کو، حملناکم فی الجاریہ۔ وہ قرآن اپنے نزول کے زمانے میں اپنے مخاطبین اولین سے کہہ رہا ہے اور مخاطبین آخرین سے کہہ رہا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ کون سوار ہوئے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والے، انہی کی تو ذریت و اولاد تم ہی ہو۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں نہیں بٹھایا جاتا تو آج تمہارا بھی نام و نشان نہیں ہوتا ہے، ڈینگے مارنے والوں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے والوں۔ اس لیے فرمایا حملناکم فی الجاریہ، تم تو اسی لیے تو حضرت نوح علیہ السلام کو تو بابا ثانی کہا جا رہا ہے، تم ان کی اولاد ہو۔ ان کے بعد وہ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، جن کو اللہ نے کشتی میں بٹھا کے عذاب سے بچایا تھا، انہی کے اولاد ہونا، اس لیے فرمایا حملناکم فی الجاریہ۔ اور ایک تو تمہیں بچایا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی واقعے کو حضرت نوح علیہ السلام کے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، اس کو میں تمہارے لیے نصیحت بناؤں، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ واحد کو چھوڑ کے بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی تھی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان بتوں کی عبادتیں ہو رہی تھی، وہ اللہ کا نبی کہہ رہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مت ٹھہراؤ، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ تمہارے لیے اس کو نصیحت بنایا جائے کہ پیغمبر کو نہ ماننے والے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے اس طرح عذاب کے لپیٹ میں آ گئے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ کرنے والے کان اس کو سن کے محفوظ کر لے کہ ہاں اس طرح بھی ہوا ہے۔ تو اب یہ احادیان مکہ کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، آگے بیان ہوگا کہ قیامت کے انکار یا پیغمبروں کا انکار تم سے پہلے بھی ان اقوام نے، ان امم نے، ان ملتوں نے کی تھی۔ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی پکڑا تھا، تمہیں بار بار کہا جا رہا ہے تم یہ مت کرو کہ کب ہے عذاب، کیسا ہے عذاب، کیوں نہیں آ رہا ہے قیامت۔ خیر اسی میں ہے
کہ تم ایمان لے آؤ، نہیں تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی تمہاری تباہی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور وہ جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات بالخاطئہ، اور وہ بستیاں جو الٹائی گئی تھی، 5 بستیاں تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی، بالخاطئہ جو گناہوں میں مبتلا تھی، فعصوا رسول ربہم، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کر لی، فأخذہم، پس میں نے ان کو پکڑا، اخذۃ رابیہ، پکڑنا بھی بہت سخت تھا، شدت کے ساتھ ان کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہوا۔ انا لما طغى الماء، بے شک جب چڑھ گیا پانی، بہت شدت کے ساتھ اونچائی پہ آیا، پانی میں طغیانی آئی، حملناکم فی الجاریہ، پھر ہم نے تمہیں سوار کر دیا کشتی میں، اس عذاب سے ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی تمہارے آباء و اجداد اولین جو حضرت نوح علیہ السلام کہلاتے ہیں، تم ان کی ذریت ہو، اسی لیے فرمایا تمہیں ہم نے کشتی میں بٹھایا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ کر دیں ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت۔ ہر نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لے، اللہ کی نافرمانی میں دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور اگر اللہ دنیا میں مہلت دے، اپنی حکمت بالغہ کے تحت عذاب نہ بھیجے، تو آخرت میں یقیناً عذاب ہے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور حفاظت کرنے والے کان اسے محفوظ کر لے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام دنیا ہی میں بھی عذاب ہے۔ اللہ